اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ ایک بھائی کا مشاہدہ انہی کی زبانی۔ اچھا یہ چیز بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ عاملوں کے بارے میں ہے جو آپ کے مسائل کو لے کے آپ کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف اعمال سے عمل جو ہوتے ہیں نا، ڈفرینٹ طرح کے ان کے پاس جو بھی ہوتی ہیں چیزیں، ان سے تو یہ بہت غور سے سنیے گا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ 2020 کی بات ہے، اس کے شروع سے ہی ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب صورتحال بنی۔ یہ بھائی جاب کے حصول کے لیے پریشان تھے اور ان کو رات کو بھی عجیب و غریب ڈراؤنے قسم کے خواب آتے تھے، نائٹ میئرز کا شکار تھے یعنی کہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا آج چلو کسی اللہ والے سے استخارہ کروا کر معلوم کر لوں کہ میرے ساتھ کچھ مسائل تو نہیں چل رہے۔ اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ان کا کانٹیکٹ فیس بک کے ایک جعلی عامل سے ہوا۔ اب فیس بک پر بھرے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر عامل حضرات، تو آپ لوگ پلیز کیئرفل رہا کیجیے، بہت کیئرفل۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میسنجر پر ان سے رابطہ کیا تو اس عامل نے ان کو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے اپنے حال احوال ان کو بتائے۔ اس عامل نے ان کو بولا کہ آپ پر بیٹا کالا جادو ہے اور آپ کو 9664 روپیز دینے پڑیں گے اس عامل کو، اور پھر علاج کروانا پڑے گا۔ یہ اسی طرح سے بھائی ایک عامل سے دوسرے سے تیسرے کے پاس جاتے رہے اپنی پرابلمز لے کے۔ دوسرے عامل سے ان کا جب کانٹیکٹ ہوا تو اس نے ان کو بندش کا کہا۔ اس طرح یہ تیسرے کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ پر تسخیر کا عمل ہے۔ پھر چوتھے نے ان کو بولا کہ ارے آپ کو تو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اس طرح کرتے کرتے پانچویں عامل کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ الٹے سیدھے وظائف سے رجت ہے آپ کے اوپر۔ اگلے عامل کے پاس پہنچے، اس نے بتایا کہ آپ پہ سفلی عمل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح لاتعداد عاملوں نے مختلف جوابات دیے اور ہر ایک نے اپنی اپنی مختلف فیس بتائی، یعنی کہ ہر کوئی علاج جو تھا کسی نے بھی فری نہیں ان کو بتایا۔ کسی نے بتایا کہ 2100 ہے، کسی نے بتایا 21,000 یعنی کہ 2100 سے لے کے 21,000 تک کی ٹریٹمنٹ کا ان کو بتایا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح میں بہت بھٹک گیا تھا، جعلی عاملین کی مختلف جھوٹی باتوں سے بہت گمراہ ہو چکا تھا، بہت گھبرایا ہوا تھا۔ خیر میں نے کسی عامل کو 1 روپیہ تک بھی نہیں دیا، نہ کسی سے کوئی علاج کرا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھی کہ درود شریف کی برکت سے سب کچھ مل جاتا ہے، ناممکن سے ناممکن مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، منہ مانگی مرادیں مل جاتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بس اس دن سے درود شریف شروع کیا ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، مایوسیوں پریشانیوں کی اندھیری راتوں سے نکل گیا ہوں، سکون سکھ چین کی زندگی گزر رہی ہے، درود پاک کی برکت سے گمراہی ختم ہو گئی ہے۔ بس اب دل ایک چیز پر اٹک گیا ہے کہ درود شریف ہی اسم اعظم جیسی تاثیر رکھتا ہے ہر مسائل کا حل۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا ان کا یہ دوسرا مشاہدہ ہے، یہ کہتی ہیں کہ میرا پچھلے سال 3 سال سے مطلب ان کو کچھ سٹمک کا پرابلم چل رہا تھا، معدے کا مسئلہ تھا، ان کو کافی دوائیاں کھائیں، بس وقتی طور پر آرام آ جاتا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہی حالت بن جاتی تھی۔ بہت ساری چیزوں سے پرہیز کیا ہوا تھا، یعنی کچھ بھی گرم ٹھنڈا کھاتا تھا تو دوسرے دن طبیعت غیر ہو جاتی تھی۔ جب سے یہ درود شریف یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھائی ان کا ورد ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ والا درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، پہلے کی طرح طبیعت بحال ہو گئی ہے، اب ہر چیز کھا رہا ہوں، ہفتے میں 5 دن بھی فاسٹ فوڈ کھاؤں تو کچھ نہیں ہوتا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے اور تہجد کی برکت سے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بھی مل گیا ہے، زندگی آہستہ آہستہ بدل رہی ہے، زندگی میں سکون آ گیا ہے، مایوسی اور پریشانی بالکل ختم ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ دونوں مشاہدات ان بھائی کے ہیں اور ان کا ورد ہے، یہ صیغہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا تحفہ بھیجے اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنے کے بدلے میں ایک تحفے کی صورت میں انعام بھی تو درود دیتا ہے نا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ان کو درود پاک کی برکت سے تہجد کی توفیق مل گئی ہے، تو اور تہجد یہ کہتے ہیں کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، کچھ بھی منوایا جا سکتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آخر میں ایک درود شریف کی کرامت بتاتا چلوں کہ گزشتہ ہفتے ان کو خواب میں بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہوئی ہے، خانہ کعبہ کو خوب کہتے ہیں کہ انہوں نے رج رج کے پیار کیا ماشاءاللہ۔ درود پاک ورد کرتے جائیں، درود پاک ورد کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔